والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہمیں زبانیں ملی ہیں، یہ جو جانیں ملی ہیں، یہ جو زندگانی ملی ہے، وہ دراصل محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات کو محبوب کے صدقے بنایا ہے. اور یہ عمل وہ عمل ہے، وہ پیارا عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے جس کا حکم کریم رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو بھی عطا فرمایا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو بھی عطا فرمایا ہے. تو لہذا جب بھی کوئی عالم دین اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا ایک عام ادنا سا شخص، چاہے اس کے پاس قرآن کا علم نہیں، احادیث کا علم نہیں، دیگر علوم میں وہ مہارت نہیں رکھتا، لیکن وہ بات جو کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، تو جبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا کہا جائے تو جہاں تک ممکن ہو سکے تو پھر بندہ خاموش نہ رہے، بلکہ خوش ہو کر اس لجپال نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے، اللہ رحم بھی فرماتا ہے، اللہ درجات بھی بلند فرماتا ہے اور نامہ اعمال میں نیکی بھی لکھ دیتا ہے. اب آئیے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، صدقات کا حکم دیا، خیرات کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی نے حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کا حکم دیا. قربان جائے اس خدا کی محبت پر کہ جس خدا نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور پھر آگے قربان جائے اللہ تبارک و تعالی نے کسی جگہ پر فرمایا یا ایھا الناس، کسی جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین، اور کسی جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وقودہ الناس. لیکن محبوب کے لیے اللہ نے سارے لوگوں کو مدعو نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب کی ذات پر خوب خوب درود و سلام پڑھو.
والا کون ہے؟ بول کون رہا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ کس ذات کا ہے؟ کون ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں جملہ کیا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اپنی نہیں، کسی اور کی نہیں، اس کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے جنت جہنم کو بنایا ہے۔ اے محبوب، اے میرے محبوب، جو تجھے مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو تجھے نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس ذات پر پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس ذات پر پتھروں نے بھی درود و سلام پڑھا ہے، اس ذات پر اللہ نے بھی، فرشتوں نے بھی، پہاڑوں نے بھی، چرند پرندوں نے، حتیٰ کہ دھاڑنے والے جو درندے ہیں انہوں نے بھی اس ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ صحابی رسول ہے، جنگل کا سفر ہے، کر رہے ہیں تو راستے میں جو ہے وہ شیر آ جاتا ہے بھاگتا ہوا، تو وہ صحابی رسول ڈرتے نہیں ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں کس کا غلام ہوں، میں کس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ صرف یہ جنگل کا دھاڑنے والا یہ درندہ دھاڑے اور محمد عربی کا غلام ڈر جائے اور جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور گھر جا کے کھڑا ہو۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے دھاڑنے والے شیر، اے پھاڑنے والے شیر، تیرا کام ہے دھاڑنا، تیرا کام ہے پھاڑنا، تیری ہیبت سے جنگل کے جانور ڈرتے ہیں۔ توجہ کرنا، صحابی رسول کا عقیدہ ایمان کہ اے دھاڑنے والے، اے پھاڑنے والے، تیری آواز سے، تیری ہیبت سے، تیرے بولنے سے تیرے یہ جانور ڈرتے ہیں، محمد عربی کا غلام نہیں ڈرتا۔ اور تیرے بولنے سے یہ جنگل کے جانور تو ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، شیر بول رہا ہے، شیر داڑ رہا ہے، کہیں یہ ہمیں پھاڑ نہ دے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو پر جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے سینہ تان کے جاتا ہے، تیرے بولنے سے، تیرے دھاڑنے سے، تیرے پھاڑنے سے تو یہ جنگل کے جانور ڈر سکتے ہیں، وہ ڈر سکتا ہے جس نے غلامی کا پٹا کسی اور کا ڈالا ہو، اور جس نے غلامی کا پٹا محمد عربی کا ڈالا ہو۔ کائنات کا کوئی شخص، کوئی درندہ، کوئی پرندہ، کوئی بھاڑنے والا، کوئی دھاڑنے والا، کوئی چلانے والا ڈرا نہیں سکتا، بلکہ محمد عربی کا غلام مسکرا کر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ کہا شیر ٹھہر جا، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ جو تیرے آگے بیٹھا ہے، تیرے آگے کھڑا ہے، سواری پر ہے یا اکیلا ہے، ہاتھ میں کمان نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بھالا ہالا نہیں ہے، کوئی دھاری دار جو ہے وہ برچی نہیں ہے، تیرا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ سن لے کہ میں وارثوں والا ہوں، بے وارثہ نہیں ہوں۔ اور تیرے بولنے سے، تیرے دھاڑنے سے میں ڈر جاؤں گا؟ اے جنگل کا تو بادشاہ ہے اپنی جگہ پر، تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری ہیبت ہوگی اپنے گھر تک، اپنے اس جنگل کے ایریے تک۔ تیرے دھاڑنے اور پھاڑنے سے محمد عربی کا غلام نہیں ڈرتا۔ سن لے، میں اس نبی کا غلام ہوں جس کی غلامی فرشتے بھی کرتے ہیں، میں اس نبی کا غلام ہوں جو اللہ سے کلام کرتا ہے، میں اس نبی کا غلام ہوں جو اللہ سے کتاب لے کر آتا ہے، پھر بھی اپنی قوم سے کہتا ہے اے میری قوم، اے میری قوم، کاش اس محمد عربی کی غلامی مجھے نصیب ہو جائے۔ وہ نبی جو کوہ طور پر جا
اس نبی کا غلام ہوں جو مسجد اقصی میں 1,24,000 قوموں پہ اس پیغمبر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور یوسف نبی جیسا جلیل القدر نبی جس کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کٹوا لیتی ہیں، وہ بھی کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی ان کی زلفوں، آپ کی یہ جو زلفیں حسین ہیں، ان پر اپنے جان کو قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ شیر میں اس محمد عربی کا غلام ہوں، فرمایا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا یہ کہنا تھا، تو وہ شیر جس کا کام ہے دھاڑنا، جس کا کام ہے پھاڑنا، وہ وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تم ہلاتا ہوا کہتا ہے اگر تو اس محمد عربی کا غلام ہے تو پھر یہ شیر، یہ بادشاہ تیرا غلام ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا خیال کرتا ہے، اس کا ادب احترام کرتا ہے، ایسے میں وہ اگر شیر ہو تو اس کا نام بھی یاد رکھا جاتا ہے، اگر وہ پھاڑنے والا بے نسلہ بھیڑیا ہو اسے بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ تو بابا وقات پتہ یہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر وہ دھاڑنے والا شیر بھی غلام بن جاتا ہے، رسول اللہ کا نام سن کر وہ پھاڑنے والا وہ بھیڑیا وہ بھی غلام بن جاتا ہے۔ اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جو غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس غلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ایسی عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے اور بندوں میں بھی مقبول نظر ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی زبان نہ بھولے، کوئی بھی، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں، اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، یہ دیکھیں۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر درود و سلام پڑھیں گے اللہ تو دیکھ ہی دیکھ رہا ہے، اللہ کا محبوب محمد عربی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ محبت میں میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے یا بغض میں پڑھ رہا ہے۔ تو محبت میں پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرحومہ کی بخشش فرمائے جس مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یقین جانیں ان کے بیٹے وہ اگر زندہ تھی تو بھی خدمت گزار تھے، اگر آج وہ اس دنیا فانی سے پردہ کر گئی ہے تو بھی اس کے احسان ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اکٹھے ہونا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور مرحومہ کی بخشش بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت جانیے خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کر لی، اپنے والدین کی خدمت کر لی ہے۔ اب قرآن پڑھنا، میں اپنی مثال ہوں، میں حافظ قرآن، علم دین حاصل کیا ہے، اسناد الحمدللہ موجود ہیں، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس لائق رکھا کہ اپنے محبوب کے مسند پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔
تو یاد رکھ لیجیے، اگر میں بھی اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کی بات کو نہیں مانتا، ان کی بات کو سنتا نہیں ہوں، ان کا ادب احترام نہیں کرتا، تو یاد رکھ لیجیے باویں عالم ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والا ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، تو یاد رکھ لیجیے وہ صدقہ و خیرات، وہ عبادات اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ اے بندے تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے قرآن میں حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے بعد جو تم نے کام کرنا ہے والدین کا ادب و احترام کرنا، والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اور جس بندے نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، اگر آج بھی اس کے والدین حیات ہے مجھ سے میں، اگر اس نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، نہیں کرتا، تو یاد رکھ لے وہ اگر غلاف کعبہ کو بھی تھام کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے، اپنی زندگی کا سکون مانگ لے، تو میرا ایمان، میرا دل کہتا ہے کہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ صحابی رسول ہو، حضور کی کچہری میں بیٹھنے والا ہو، حضور کے قدموں میں اپنے سر کو رکھنے والا ہو، نیاز جلیل کو حضور کے قدمین جہاں لگتے ہیں وہاں پر رگڑنے والا ہو، اگر وہ ماں کا بے ادب ہے تو وقت آخر کلمہ نہیں زبان پر جاری ہو رہا، اس کے لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اسے جلایا جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ماں کا بے ادب ہے، ماں کا جو بے ادب ہے اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، تو اسے جو ہے وہ قبر کا عذاب بھی ملتا ہے، حشر کے دن جہنم کا عذاب بھی ملے گا۔ اور اس ماں کا مقام کیا ہوگا جس ماں کے لیے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ عشاء کی نماز میں پڑھ رہا ہوتا اور حجرے سے میری ماں کہتی اے بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا تو اپنی ماں کی آواز پر تسبیح کہتا ہوا چلا جاتا۔ تو یاد رکھ لیں بات جو کر رہا تھا کہ جو بندہ، جو نوجوان، جو بزرگ اگر سفید داڑھی ہو گئی ہے، ماں کو راضی نہ کر سکا، باپ کو راضی نہ کر سکا، باپ بھی اس سے ناراض گیا، ماں بھی اس سے ناراض گئی، یا اب بھی موجود ہے ان دونوں میں سے کوئی ناراض ہے، اگر آج بھی ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ بندہ راہ راست پر اور کامیاب ہو جائے گا اور زندگی میں سکون ملے گا۔ اگر نہیں کرتا، ماں کا ادب نہیں کرتا، ماں کو راضی نہیں کرتا، تو یاد رکھ لے دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے عذاب ہوگی اور قبر کی زندگی بھی عذاب ہوگی اور حشر کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یقین جانے اگر ہم ادھر اپنی نظروں سے دیکھیں ان لوگوں کو جن کے اوپر عروج تھا، مال بھی تھا، دولت بھی ہے اور اولاد بھی تھی، گھنے بیٹے، جن بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بندہ ترستا ہے، علاج پہ علاج کرواتا ہے کہ اولاد ہو جائے، اور پھر جب بیٹا بیٹی ہوتی ہے تو سینہ تان کے کہتا ہے میرے اتنے بیٹے ہیں۔ اگر اس نے باپ کو، ماں کو ناراض کیا ہے، یقین جانے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ لوگ مال بھی، دولت بھی، اولاد بھی ہونے کے باوجود گلیوں میں دھکے کھاتے نظر آ رہے ہیں، دھکے کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ 7 8 بیٹے، 10 11 بیٹے، 4 3 جڑے جوان جو ہے وہ اپنے ایک باپ کو سنبھال نہیں سکتے، اس کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ایک جو ہے وہ گھر ایسا ہے، باپ بوڑھا ہے، بیمار ہوا، وہ بندہ اپنا جو ہے وہ گھر بیچ کے اپنے باپ پر لگا رہا ہے،
وہ لڑکا اپنے جو ہے ضروریات زندگی کی چیزیں موٹر سائیکل موبائل تک بیچ کر اپنے باپ پر لگا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ غریب اپنا گھر بیچ کے باپ پر لگا رہا ہے. یہ امیر جس کی زمینیں بھی ہیں، جس کی دولت بھی ہے، جس کا ایک بیٹا نہیں 7 8 10 بیٹے ہیں، پر وہ ایک ہزار ملا کر 100 روپے ملا کر اپنے بیٹے کا علاج نہیں کر، اپنے باپ کا علاج نہیں کروا سکتے. دھکے کھاتا پھرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ زندگی کا اصول لے لیجیے اور اپنی زندگی میں انہیں پرکھیں تو اس میں یقین جانیں خطا نہیں ہوگی. جو آپ فرما کے سچ فرما گئے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ لوگوں 3 لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا تھا. پوچھا بابا جی وہ کون سے 3 لوگ آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے. کہا لوگوں دیکھو جب میں ان 3 شخصوں کو ڈھونڈ رہا تھا نا، جوانی کا عالم تھا، داڑھی کالی، مونچھیں کالی، سر کے بال کالے اور کمر تنی ہوئی، جوانی کے عالم میں. پر مجھے وہ 3 شخص 3 لوگ نہیں ملے. اب میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر میری جھک گئی ہے، پر مجھے وہ 3 لوگ نہیں ملے. کہا حضور کون سے 3 ایسے لوگ آپ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو ملے نہیں ہیں اور اتنی زندگی کا عرصہ گزر گیا؟ آپ فرماتے ہیں نصیحت کے طور پر آپ فرماتے ہیں دیکھیں پہلا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان شخص جس نے اپنے ماں کو اپنے باپ کو تنگ کیا، جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو اذیت دی، جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا. کیا میرے بھی خرچے ہیں، میری اولاد ہے، ان کی پڑھائی لکھائی سارے معاملات ہیں، میں کہاں سے تمہارا خرچ اٹھاؤں؟ فرمایا جس نے ایسا کیا ہے نا مجھے زندگی ہوگی اس بندے کو ڈھونڈتے ہوئے کہ اسے زندگی میں سکون ملا ہو. فرمایا زندگی گزر گئی پر میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہو، ذلیل کیا ہو، پریشان کیا ہو اور خود پریشان ہونے سے پہلے مر گیا ہو، خود اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے مر گیا ہو. یاد رکھ لو اگر اولاد ہے تو اولاد سے ذلیل و رسوا ہوگا. اگر اولاد اللہ نے نہیں دی، اگر اللہ نے شادی کا سبب بھی مہیا نہیں کیا، ماں باپ کا نافرمان تھا، اب اس کی اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، تو اسے لوگ ذلیل و رسوا کریں گے، چوکوں سے گزرے گا، چوراہوں سے گزرے گا، لوگ جو ہے وہ پتھر ماریں گے، لوگ جو ہے وہ کہاں لگائیں گے، لوگ کہیں گے یہ پاگل جا رہا ہے، یہ مجنون جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ زانی جا رہا ہے، یہ شرابی جا رہا تھا، یہ بدماش ہے، یہ فلاں ہے. لوگوں کی طرف بھاگے گا، کسی کو پتھر مارے گا، کسی کو گالیاں دے گا، کسی کو کچھ کہے گا، کسی کو کچھ کہے گا، آخر اپنا سر پکڑ کر دوسری جانب چلا جائے گا. تنگ کرنے والے پھر بھی تنگ کریں گے. فرمایا وہ سوچے جس وقت اس کے اوپر جوانی تھی اور اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا پر ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے یہ بولا تھا، ان کی بے ادبی کی تھی، اس وجہ سے آج ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. تو شیخ سعدی کی پہلی نصیحت آپ فرماتے ہیں جس نے والدین کی بے ادبی کی ہے اگر وہ والدین کو راضی نہیں کر پاتا تو جب تک وہ خود اس حالت میں مبتلا نہ ہو اس وقت تک اللہ اس پر موت بھی نہیں جانے دیتا. دوسرا شخص، پہلا پتہ چل گیا والدین کا، دوسرا شخص ظالم. ظالم جو شخص ہے، ظالم جو اس سے کم ہے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے.
ہر بندے کو حقیر جانتا ہے. تو ظالم کو میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، بس میں ہی سب کچھ ہوں. فرمایا جو ظالم، شیخ سعدی فرماتے ہیں ظالم جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور وہ مر گیا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ مر گیا ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اس بندے کے اوپر ظلم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں. تو لہذا جو ظالم ہے، جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں اس وقت تک اس پر بھی موت نہیں آتی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ظالم ظلم نہ کرے. جب اس کے اوپر ظلم ہوگا پھر گڑ گڑاتا پھرے گا، پھر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں جوڑتا پھرے گا، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کہا جوانی کو دیکھے، اپنے ماضی کو دیکھے، جب جوان تھا، جب تیرے پاس دولت تھی، جب تیرے پاس شہرت تھی، جب تیرے پاس لوگوں کے جو ہے حق تھے کہ میرا فلاں کس سے رابطہ ہے، فلاں پولیس والے کے ساتھ رابطہ ہے، اس پر تو لوگوں سے ظلم کرتا رہا. فرمایا اس وقت تک موت نہیں آگی جب تک تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تیسری بات سن لیجیے، اللہ اکبر. تیسری بات وہ یہ ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے کسی ماں بہن بیٹی پر، کسی کی ماں بہن بیٹی پر بری نظر ڈالی، بری نگاہ ڈالی، کسی کی ماں بیٹی کی عزت کو روندا اس نے کسی طریقے کے ساتھ. شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں جوانی سے بوڑھا ہو گیا، کالے سے سفید آ گئے، کمر تنی ہوئی سے جھک گئی، پر مجھے وہ شخص سرخرو نظر نہیں آیا کہ اس نے کسی کی بیٹی پر تو بات کی ہو، کسی کی بہن پر تو بات کی ہو، کسی کی بیوی پر تو بات کی ہو، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہو، زنا کیا ہو، اور خود جو ہے اپنے خون سے زنا ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو اور پہلے مر گیا ہو. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کسی کے ساتھ زناکاری کی، بد نظری کی، یہ زبان سے، یہ جو چب کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس زبان کو قابو میں رکھو. جس نے اس زبان کو قابو میں رکھ لیا اس نے گویا آدھا ایمان جو ہے وہ محفوظ کر لیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس زبان کے سامنے صبح صبح سارے جسم کے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تم ٹھیک رہنا. اس زبان کے ساتھ جب ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، زہر اگلتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے آج نہیں تو کل سننے کو ملے گا کہ ہماری بہن بیٹی کے بارے میں بھی چوکوں میں باتیں ہو رہی ہیں، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ سبھی کی ماؤں کی، بہنوں کی، عزتوں کی حفاظتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے.